تمام دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا۔ یہاں آج بھی وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے، جبکہ صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے یہاں ایک عظیم الشان شہر بستا ہے۔ حاجی حضرات یہاں آ کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں آنے والے تمام ہی لوگوں کا مقصد خدا کی عبادت اور رکن حج ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ شیطان پرست لوگ اپنے ذاتی مفادات اور شرک و گمراہی کے لیے بھی یہاں آتے ہیں۔ دوستو، یہ جو سامان آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دوران حج کسی بدبخت نے میدان عرفات کی زمین میں دفن کیا تھا۔ سعودی پولیس کو ملنے والے اس عجیب و غریب سامان میں انسانی بالوں کے گچھے، کسی انجان زبان میں لکھے ہوئے تعویذات اور کپڑے سے بنائی ایک گڑیا شامل تھی، جس میں جگہ جگہ پر سوئیاں چبوئی گئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات سے ملنے والے اس سامان میں سب سے خوفناک چیز کیا ملی؟ دوستو، یہ ایک آنکھ تھی۔ جی ہاں، ایک انسانی آنکھ، جیسے دھات سے بنی ایک انگوٹھی میں جڑا گیا تھا۔ سعودی عرب میں جادو یا دیگر شیطانی عملیات کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک خاص محکمہ موجود ہے، جبکہ یہاں شیطانی عملیات یا ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث شخص کو سزائے موت تک دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان واقعات میں کمی آنے کے بجائے مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ شیطان کے حامی افراد اپنی جادوئی عملیات کے لیے ان مقامات مقدسہ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر؟ تو آئیے اس حیران کن معلومات سے پردہ اٹھاتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ جو آدمی آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے سعودی پولیس نے حج بیت اللہ پر جاتے ہوئے اس کی مشکوک حرکات کے باعث گرفتار کیا۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ہمراہ مکہ کی جانب عازم سفر تھا کہ سعودی پولیس کو اس پر شک ہوا، کیونکہ یہ اپنے لباس میں چھپائی چیزوں کو بار بار ہاتھ لگاتا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑتا رہتا۔ مذکورہ شخص کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے چند مردہ پرندے، مردار جانوروں کے اعضاء، دھاگوں سے بنائی گئی گرہیں اور عربی میں لکھی کچھ شیطانی عبارات برآمد ہوئیں۔ سعودی پولیس نے ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں قرار واقعی سزا دی۔ دوستو، سعودی عرب میں کالے جادو یا شیطانی عملیات کرتے ہوئے لوگ پکڑے جانا ایک بہت ہی عام عمل ہے، اتنا عام کہ سعودی حکومت نے اس مقصد کے لیے حیا نامی ایک علیحدہ محکمہ تک قائم کر رکھا ہے، جبکہ یہاں جادو، سحر یا دیگر شرانگیزیوں کی پاداش میں سزائے موت تک دی جاتی ہے۔ لیکن انتہائی سخت ترین قوانین کے باوجود اس مقدس سرزمین پر جادو اور دیگر سیاہ عملیات پر مبنی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوستو، جادوگری اور شیطانی عملیات کے زیادہ تر واقعات کا تعلق مدینے اور مکہ شہر سے ہوتا ہے۔ سعودی اخبار عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں ہونے والے جادوگری کے 85% واقعات مکہ میں رونما ہوتے ہیں، وہ بھی حج بیت اللہ کے ایام میں۔ شیطان کی عبادت گزار یہ لوگ جادو اور سحر کے لیے خانہ خدا میں اپنی رسومات بد ادا کرنے کے لیے بے قرار کیوں ہیں؟ وہ بھی اتنے بے قرار کہ انہیں اپنی جان جانے کا بھی کوئی خوف نہیں۔ یہ سب اس لیے ہے دوستو کہ خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہیں نہ صرف عبادات و مناجات کے لیے ایک افضل ترین مقام ہیں، بلکہ جادو اور سحر کرنے والے اسے اپنے شیطانی عملیات اور شرک کے لیے بھی انتہائی کارگر اور مؤثر جگہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شرک کرنے سے شیطان بے حد خوش ہوتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے ہر ناجائز عمل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتی تھی، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا
کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھی جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ رب کائنات اس آیت میں یہ واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ جو بھی انسان جادو، سحر یا دیگر شرانگیزیوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ در حقیقت شیطان کو اپنی روح بیچ دیتا ہے۔ کالا جادو اور دیگر شیطانی عملیات دراصل ایک انسان اور شیطان کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، جس میں یہ عمل بد انجام دینے والا شخص شیطان کی خوشنودی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ نافرمانی جتنی بڑی ہوگی شیطان اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ دوستو، خدا کا گھر جسے توحید کی علامت کہا جاتا ہے، یہاں شرک کرنے اور جادوئی عملیات انجام دینے سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر سعودی پولیس کا اس قسم کے کئی واقعات سے سامنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گرہے لگاتے ہیں اور انہیں پھونکے مارتے ہیں وہ جادو کرتے ہیں، اور جو جادو کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے کسی نجومی کے پاس جاتا ہے 40 راتوں تک اس کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنن ابی داؤد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سحر، کالے جادو اور دیگر شیطانی علوم سے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ شرک کی گھناؤنی ترین قسم ہے، جبکہ ان عملیات کو انجام دینے والا انسان محض معمولی سی چیزوں کی تمنا میں اپنی روح کا سودا کر دیتا ہے اور اپنے اوپر توبہ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو جادو، سحر اور نظر بد سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔